بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تاریخ امت مسلمہ، مولانا محمد اسماعیل ریحان کی، صفحہ نمبر 95۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا اور ان کی نسل سے جلیل القدر پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف سب سے چہیتے اور باصلاحیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ دوسرے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کر دینا چاہا اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قریب سے گزرنے والے ایک قافلے نے انہیں کنویں سے نکال لیا اور مصر کے بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے وزیر نے، جسے عزیز کہا جاتا تھا، انہیں خرید کر گھر کا منتظم بنا دیا۔ عزیز کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہ آئے تو اس نے ساز باز کر کے انہیں جیل جانے پر مجبور کر دیا، جہاں 14 سال گزارنے کے بعد آخر وہ اس وقت رہا ہوئے جب بادشاہ مصر ریان بن ولید ایک عجیب خواب کی تعبیر جاننے سے عاجز آ گیا۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی اور بادشاہ نے ان کے علم سے متاثر ہو کر انہیں نہ صرف رہا کرنے کا حکم دیا بلکہ اپنا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اقتدار ملنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور والدہ کو بھی اپنے پاس مصر بلا لیا۔ الکامل فی التاریخ، جلد 1، صفحہ 123 تا 137۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 110 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کے 64 سال بعد بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ المختصر فی اخبار البشر، جلد 1، صفحہ 17-18۔ مصر اور فرعونہ مصر۔ مصری تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا بیسر بن حام طوفان نوح کے بعد اپنے کنبے کے 30 افراد کے ساتھ وادی نیل میں اترا اور موجودہ قاہرہ سے 12 میل یعنی 19 کلومیٹر دور معاف کو آباد کیا۔ بیسر کے بیٹے مصر نے طویل عمر پائی اور قبیلے کو منظم کیا۔ اس کے کارناموں کی وجہ سے یہ علاقہ اس کے نام سے موسوم ہو گیا۔ مصر میں آباد ہونے والے زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے۔ ان میں قبطی بھی تھے، عمالقہ بھی تھے اور یونانی بھی، مگر قبطی اکثریت میں تھے۔ یہ علاقہ پردیسیوں کے لیے عمدہ جائے پناہ ثابت ہوتا رہا۔ مستقل امن اور وادی نیل کی زراعت نے خوشحالی کو جنم دیا۔ اہل مصر فن کیمیا، تعمیرات اور دوسری صنعتوں میں ماہر ہو گئے۔ عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ بے راہ و روی کا شکار تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ شیطانی علوم بہت ان میں مروج ہو گئے تھے۔ مصر کا جادو دنیا بھر میں مشہور تھا۔ مصر کی حکومت اولاد مصر میں منتقل ہوتی رہی۔ ان میں سنان بن علوان یعنی تولیس وہ حکمران تھا جس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر آئے تھے اور یہاں ہاغار یعنی ہاجر ان کی زوجیت میں آئیں۔ سنان کے بعد اس خاندان کا زوال شروع ہو گیا۔ یک کے بعد دیگرے 2 عورتیں برسر اقتدار آئیں جن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر شام کے عمالقہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مصر میں عمالقہ کا پہلا بادشاہ ولید بن دومغ تھا جو گائے کا پجاری تھا۔ اس نے سب سے پہلے فرعون کا لقب اختیار کیا۔ بعد میں نہ صرف مصر کے ہر آنے والے بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا بلکہ بعض مورخین سابقہ شاہان مصر کو بھی فرعون کہہ کر یاد کرنے لگے، حالانکہ انہوں نے یہ لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ ولید کے بیٹے ریان کے زمانے میں مصر کی سرزمین کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وزیر نصیب ہوا۔ المختصر فی اخبار البشر، جلد 1، صفحہ 57، 58 اور 98۔ غالباً مصر کے یہ فرعون مومن نہ ہونے کے باوجود خدائی کے دعوے دار نہ تھے اور عوام کے حق میں یہ سب ظالم و جابر نہ تھے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی ملازمت اختیار نہ کرتے۔ ریان کے بیٹے داروم کے دور حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ مصر کے مقامی لوگوں نے اس عظیم پیغمبر سے اقتصادی بحران سے نجات اور معاشی ترقی کا تو فائدہ حاصل کیا، مگر ان کی روحانی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال پر انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ایمانی فیض کا یہ چشمہ بند ہو گیا ہے، کہا ان کے بعد اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔
سورہ مومن آیت نمبر 34۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل مصر کو دنیاوی معیشت و تعمیرات میں مزید انہماک ہو گیا اور وہ راہ خدا سے بہت دور چلے گئے۔ ولید بن مصعب خدائی کا دعوے دار، پہلا فرعون مصر۔ بد اعمالیوں اور بد عقیدگی کے نتیجے میں مصر سیاسی بحران کا شکار ہو گیا۔ قبطیوں کے ایک فرد ولید بن مصعب نے، جو سرکاری پولیس افسر تھا، عمالقہ کی حکومت کا چراغ گل کر دیا۔ مصر میں قبطی چونکہ اکثریت میں ہو چکے تھے، اس لیے وہ ولید بن مصعب کی قیادت پر بڑے خوش ہوئے۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ شخص ان کی مکمل تباہی کا سبب بنے گا۔ بادشاہت قبطیوں میں منتقل ہونے سے بظاہر مصر کو استحکام حاصل ہوا۔ ولید بن مصعب مصر کا سب سے زوراور فرعون بن گیا۔ اس نے تعمیراتی کام کرائے، فوج کو بہت مضبوط کیا اور آخر میں اپنی طاقت اور عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ المختصر فی اخبار البشر، جلد 1 صفحہ 57 کتاب۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد بڑھتے بڑھتے 12 قبیلوں میں تبدیل ہو گئی تھی، جنہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ یہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے دین پر قائم اور مصر کی مشرکانہ تہذیب و ثقافت سے محفوظ تھے۔ اگرچہ سابق فرعون بھی انہیں صحیح عقیدے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح سے ستاتے تھے، انہوں نے مملکت میں دوسرے درجے کے شہریوں کی حیثیت دیتے ہوئے ان سے جبراً محنت مزدوری کراتے۔ مگر جب ولید بن مصعب نے سرکشی اور تکبر کی انتہا کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ کیا اور قوم پر اپنے تسلط کو بڑھا دیا، تو بنی اسرائیل بالکل غلاموں کی حیثیت اختیار کر گئے۔ کتاب المختصر فی اخبار البشر، جلد 1 صفحہ 57 اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ولادت سے قبل فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ دی کہ بنی اسرائیل کی نسل کا ایک بچہ فرعونی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے اس بچے کے خاتمے کے لیے بہت انتظامات کیے اور بنی اسرائیل میں ان گنت نومولود بچوں کو قتل کرتا چلا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا عجیب انتظام کیا۔ ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ انہیں صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ یہ صندوق بہتے بہتے دریائے نیل کی اس نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق کھولا اور اس بچے کو گود لے لیا۔ اس طرح فرعونی سلطنت کے خاتمے کی علامت بن کر آنے والا یہ عظیم پیغمبر فرعون ہی کے محل میں پلا بڑھا۔ جوانی کے ایام میں ان سے ایک مقامی شخص کا نادانستہ قتل ہو گیا، جس کی بنا پر انہیں ملک چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور تربیت میں رہے اور آخر ان کے داماد بنے۔ آخر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف بخشا اور نبوت عطا کر کے فرعون کے ہاں جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق فرعون کے دربار میں توحید کا پیغام سنایا اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کھلے معجزات بھی دکھائے، مگر وہ اپنی ضد اور عناد پر ڈٹا رہا۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر اور وادی سینا کے درمیان واقعہ بحیرہ قلزم کی چند میل چوڑی پٹی سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایک معجزے کے طور پر سمندر کو عبور کیا۔ فرعون ان کا تعاقب کرتے ہوئے اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ فرعون سے نجات پاتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں شروع کر دیں۔ چونکہ وہ مجسمہ سازی اور نقاشی کے دل دادا قبطیوں کے ساتھ صدیوں سے رہتے بستے آئے تھے، قبطیوں کے رہن سہن نے ان کی طبیعت میں ظاہر پرستی اور مادی رجحان کو اس حد تک بڑھا دیا تھا کہ وہ بار بار ایسے خدا کو تلاش کرتے تھے جو نظر آ سکے۔ بحیرہ قلزم کے پار آ کر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کو پوجتی تھی۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا، ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دے جو نظر آئے، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا، تم بہت جاہل لوگ ہو۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 تا 138 مع تفسیر ابن کثیر۔ موسیٰ علیہ السلام
تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی قوم کے ایک عیار شخص سامری نے بنی اسرائیل کو بچھڑے کی طلائی مجسمے کی عبادت کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ ظاہر پرستی کے مارے ہزاروں بنی اسرائیلی اس فریب میں آ کر مرتد ہو گئے اور پھر اس جرم کی پاداش میں قتل ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل کے عمائد نے ایک بار پھر شک کیا کہ ان دیکھے خدا کے نوشتے پر کیوں کر ایمان لائیں۔ چنانچہ ایک بار پھر مطالبہ کیا ہمیں اللہ کی کھلم کھلا زیارت کرائی جائے۔ اس پر آسمانی بجلی کڑکی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بے تابانہ دعا پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، مگر بنی اسرائیل کی حالت نہ سدھری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بقیہ زندگی بنی اسرائیل کی نظریاتی و اخلاقی تربیت میں گزری۔ اس کام میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے معاون تھے۔ دونوں کو قوم کی طرف سے بار بار ناقدری اور کج فہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ بنی اسرائیل نے تورات کے بہت سے احکام کو سخت تصور کر کے ان کا انکار بھی کیا۔ ایسی حرکات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کئی بار آسمانی تنبیہات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 تا 60۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ان کے آبائی وطن فلسطین لے جا کر آباد کرنا چاہتے تھے، مگر وہاں ایک مشرک قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مشرکوں سے جہاد کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنایا تو بنی اسرائیلی بولے آؤ پر آپ کا خدا جا کر جہاد کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64۔ اس ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مدت دراز تک وطن کی نعمت سے محروم رکھا اور وہ مصر اور شام کے درمیان تہ کے بیابانوں کی خاک چھانتے رہے، وادی تہ کے بیابانوں کی خاک چھانتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح میں مسلسل مصروف رہے۔